بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اقبال خان عزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے عبید زاکانی اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کی ایک حکایت۔ عبید زاکانی بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی تھی اور ان کی جو آج ہم حکایت پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ ویڈیو پورا دیکھیں گے تاکہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ جائے۔ سب سے اول میں حکایت پڑھتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اول میں عبید زاکانی کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ عبید زاکانی ایران کے ایک بہت بڑے شاعر اور مصنف تھے۔ یہ 1300 صدی میں پیدا ہوئے تھے اور 1372 میں انتقال کر گئے تھے۔ ایران کا ایک مشہور شہر ہے قزوین، وہاں پیدا ہوئے تھے اور وہاں انہوں نے جو ہے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد ان کی جو اپنی دلچسپی تھی وہ تھی کہ یہ رہنا چاہتے تھے شیراز میں، چونکہ شیراز اس وقت کا علمی مرکز تھا اور شیراز سے بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی تھی، جیسے ہمارے مشہور زمانہ سعدی شیرازی پیدا ہوئے تھے، تو یہ چاہتے تھے کہ یہ شیراز میں اپنی زندگی بسر کریں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، شیراز گئے اور اپنی زندگی کا بیشتر زمانہ شیراز میں ہی گزارا، اور وہاں جو اس وقت کے حکمران تھے ان کا نام تھا شاہ ابو اسحاق، جو آل انجو کے حکمران تھے۔ ان کے دربار سے منسلک ہوئے اور ان کے کوٹ پوائٹ یہ ہوئے، اور ان کے جو معاصرین شعراء ہے ان میں سے مشہور زمانہ غزل گو فارسی شاعر حافظ شیرازی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ خواجہ کرمانی اور ساتھ ہی ساتھ سلمان صاحب جی ان کے معاصر تھے۔ لیکن جو اپنی ذات بلکہ جو اپنی ذات عبید زاکانی کی تھی یہ بڑی انٹرسٹنگ تھی، چونکہ یہ ایک ہیومرس پرسنالٹی تھی۔ بعض دفعہ یہ ایسے بھی ہوتے تھے، یہ ایک سیٹرسٹ بھی بنتے تھے، یعنی کہ چیزوں کی تنقید بہت زبردست سخت انداز میں کیا کرتے تھے، اور یہ چیزیں ان کی شخصیت کو نمایاں بناتی ہے۔ اور انہوں نے بہت ہی انٹرسٹنگ بکس لکھی ہے، جن میں سے رسالہ ایک دلگشا ہے، جن میں سے اخلاق الاشراف ہے، اور جن میں سے انہوں نے ایک مثنوی لکھی ہے موش و گربا، جس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوئی ہے دی کیٹ اینڈ دی ریٹ، اس نام سے ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی فیمس بک ہے، اور اس میں جو ہے انہوں نے بہت ہی لطیفانہ انداز میں شعر و شاعری کی ہے۔ اس وقت ہم ان کی جو ہے ایک حکایت پڑھنے جا رہے ہیں جو رسالہ دلگشا سے لی گئی ہے۔ ساتھ ہی میں یہ بتا دوں کہ یہ انتقال ابھی میں نے بتا دیا 1372 میں ہوئے تھے، لیکن ان کی ایک پرسنالٹی یہ بھی تھی کہ یہ بہت سینٹیمنٹل ہوتے تھے۔ کسی چیز کا دکھ انہیں لگتا تھا تو یہ ہجو بھی کیا کرتے تھے، یعنی اگر انہیں کوئی کچھ کہہ دیتا تھا تو یہ گالیوں پہ بھی اترتے تھے۔ یہ ہماری طرح نہیں، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں گالیاں دیتے ہیں، یہ ایسی گالیاں دیتے تھے جو پوئٹری میں ہوتی تھی اور اس انسان کے منسوب کرتے تھے، اور پھر وہ بندہ جو ہے پورے زمانے میں ذلیل و رسوا ہوتا تھا۔ تو یہ ان کا ایک ایسا مزاج کی ایک اور جھلکی ہے۔ لیکن ہم اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں ان کی ایک حکایت جو بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ حکایت کی طرف توجہ رکھیں کہ میں کس طرح حکایت پڑھتا ہوں، میرا تلفظ کیا ہے۔ حکایت از رسالہ دلگشا. پدر خجا 3 ماهی بریان به خانه برد. خجا در خانه نبود. مادرش گفت این را بخوریم پیش از آن که خجا بیاید. سفره بنهادن، حجره بیامد. خجا بیامد، دست بر در زد. مادرش 2 ماهی بزرگ در زیر تخت پنهان کرد و یکی کوچک در میان آورد، مگر خجا از شگاف در دیده بود. چون بنشستن پدرش از خجا پرسید که حکایت یونس پیغمبر شنیده ای؟ گفت از این ماهی پرسیم تا بگوید. سر پیش ماهی برد و گوش بر دهان ماهی بنهاد. گفت این ماهی میگوید که من آن زمان کوچک بودم، این که 2 ماهی دیگر از من بزرگتر در زیر تختند، از ایشان بپرس تا بگویند. میں مشکل الفاظ بتاتا ہوں۔ ماہی
मछली को कहते हैं और बिरयान बुनी हुई को कहते हैं, खाने गर को कहते हैं। और मादरश उसकी माँ, नखुरीम हमने नहीं खाया या बेखुरीम हम खाएं, पीश पास लाना उसको कहते हैं। और सुपरे कहते हैं दस्तरखान को, बिनहादन रखना या डालना। और बारदारजाद दरवाजे पे नॉक करना, खटखटाना। और इसी के साथ ज़ीर तख्त के नीचे। और शगाफ कहते हैं होल को, सुराख को कहते हैं। और इसी के साथ यूनुस पैगंबर, ये इस्लाम के बहुत ही बड़े पैगंबर है जो जिनको अल्लाह ताला ने आजमाइश डाली थी और इनको मछली के पेट में जो है कई टाइम ये रहे और फिर जो है अल्लाह ताला के फजल से वो मछली के पेट से बाहर आए थे, जिंदा बाहर आए थे। और इसी तरह बरदहान मुंह पर, गुफ्त उसने कहा, कूचिक छोटे को कहते हैं। और इसी तरह बुजुर्गदार बड़े को कहते हैं। ज़ीर तख्त अभी मैंने बता दिया। ईशान यानी ये एक से जो ज़्यादा हूं तो उनको कहते हैं ईशान। अच्छा, मैं अब सतर ब सतर इसका तर्जुमा समझाता हूँ। पिदरे हुजा सेह माही बिरियान बेखाने बोर, हुजा के बाबा ने तीन मछलियाँ, बुनी हुई मछलियाँ घर लाई। हुजा दर खाने नबूद, हुजा घर में नहीं था। मादरज गुस्त, हुजा की माँ ने कहा, इन रब खुरीम पीश आज आन की हुजा भी आयद, हम इन मछलियों को पहले ही खाएं जब तक कि हुजा आ जाए, हम इन मछलियों को खा लें। सुफरे बिन आदन, और उन्होंने जो है दस्तरखान बिछाया। हुजा भी आमद, लेकिन हुजा उसी वक्त आया। दस्त बार दारजाद, और दरवाजे पे नॉक किया। अच्छा जी, मादरज दू माही बुजुर्ग दर ज़ीर तख्त पिनहान कर, हुजा की माँ ने दो बड़ी मछलियां तख्त के नीचे छुपा दी। वो ये कि कूचक दरमियान और उनमें से जो छोटी थी उसको बाहर रखा। मगर हुजा आज शगाफे दार दीदे बूद, लेकिन हुजा ने यह सारा माजरा दरवाजे के सुराख से देखा था। दरवाजे में शगाफ था, उससे उन्होंने देखा था। चुन बेनिशास्तन, जब हुजा बैठे, पिदरश आज हुजा पुरसीद, हुजा के बाबा ने हुजा से पूछा कि हकायत यूनुस पैगंबर शनीदे ही, क्या तुमने यूनुस पैगंबर अलैहिस्सलाम की हकायत, उनकी कहानी सुनी है? गोप उसने कहा, किसने कहा? हुज्जा ने कहा, आज इन माही पुरसीम ताबिगुयत, मैं इस मछली से पूछूं ताकि यही कहे। क्यों? इसलिए चूंकि पैगंबर इस्लाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे थे कई ज़माना, और उसके बाद अल्लाह के फजल से उन्हें मछली के पेट से बाहर भी निकाला गया। तो ये हुजा कहते हैं कि मैं मछली से पूछूं कि वही हकायत जो यूनुस अलैहिस्सलाम की हकायत है, मछली से ही पूछूं। सर पीछे माही बोर्द, और मछली के नज़दीक अपना सर लिया। वगूस बारदहान माही निहाद, और अपने कान मछली के मुंह के नज़दीक किए। गुप्त, और फिर कहा, इन माही में गुयत, ये मछली कह रही है कि मन ऑन जमान कूचिक बूदम, मैं उस जमाने में छोटी थी। इनकी दू माही दीगर आजमान बुजुर्ग तर दरजीर तख्तन, और ये जो दो मछलियां और हैं मुझसे बड़ी हैं और इन तख्त के नीचे छुपी हुई बैठी हैं। आज ईशान भी पुरुष, इनसे पूछो ताबी गुयन, ताकि ये कहें कि यूनुस अलैहिस्सलाम की हकायत क्या थी। तो इस छोटी सी हकायत से आपको अंदाज़ा लगा होगा कि ये जो है उबैद ज़ाकानी की शख्सियत कैसी थी और उनका नेचर कैसा था, उनकी फितरत कैसी थी, ह्यूमरस फितरत थी उनकी। मैं अब इस हकायत को समझाता हूँ। कुल मिला के हुजा का बाप 3 मछलियाँ, बुनी हुई मछलियाँ घर लाता है, और उसके बाद जो है
جو حجا ہے وہ گھر میں موجود نہیں ہوتا. اس کی ماں کہتی ہے کہ ہم ان مچھلیوں کو کھائیں، اس سے پہلے کھائیں کہ حجا آ جائے، اس سے پہلے ہم ان کو نپٹا دیں. اور وہ دسترخوان بچھاتے ہیں. دسترخوان کے بعد جو ہے اسی وقت حجا آ جاتا ہے اور دروازے پہ نوک کرتا ہے، اور اس کے بعد دروازے سے اندر آتا ہے، بیٹھتا ہے. اور حجا کی ماں جو ہے، حجا کے دروازے سے اندر آنے سے پہلے ہی 2 بڑی مچھلیاں جو ہے تخت کے نیچے چھپاتی ہیں تاکہ حجا کو ان پہ نظر نہ پڑے، ہم ان کو بعد میں آسانی سے کھائیں. تو ایک چھوٹی والی مچھلی اوپر رکھتی ہیں. لیکن حجا جو ہوتا ہے اس نے دروازے کے سوراخ سے وہ دیکھا ہوتا ہے، اور جب اندر بیٹھتا ہے تو حجا کا باپ حجا سے کہتا ہے کیا تم پیغمبر اسلام حضرت یونس علیہ السلام کی حقائق جانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اسی مچھلی سے پوچھ لیتا ہوں کہ ان کی حقائق کیا ہے. اور جب یہ بات کہتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کام کرتا ہے کہ اپنے کان مچھلی کے منہ کے نزدیک لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ مچھلی کہہ رہی ہے کہ میں تو چھوٹی ہوں اور مجھ سے جو بڑی 2 مچھلیاں اور ہیں اس تخت کے نیچے وہ آپ کو بہتر بتا سکتی ہیں. یعنی کہ اس سے اس نے اپنے والدین کو ہنٹ دیا تم جو مجھ سے چھپا رہے تھے وہ مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایک ہیومرس ہے، لطیفہ ہے. تو خیر امید کرتا ہوں آپ کو یہ حقائق سمجھ آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں آپ کو میری کلاسز پسند آتی ہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ میری آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.